بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوگا وہ سورہ قریش ہے۔ اس سورہ کا جو آغاز ہوتا ہے اس کی پہلی آیت میں لفظ قریش آیا ہے، اور اسی لفظ کے اس سورہ میں آنے کی وجہ سے اس سورہ کا نام قریش پڑ گیا۔ اس سورہ کو سمجھنے کے لیے اس تاریخی پس منظر کو بھی سمجھنا ہوگا جس ماحول میں اور جن حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ مکے کا وہ ماحول جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کا تھا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، اور وہ کعبہ جو 360 بتوں کا گویا مرکز بنا ہوا تھا، ان بتوں سے اس کعبے کی صفائی ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے بت پرستی تھی، شرک تھا، اور لوٹ مار تھی، قتل و غارت گری تھی، رہزنی تھی۔ آدمی نہ دن میں محفوظ تھا اور نہ رات میں محفوظ تھا۔ آنا جانا نکلنا یہ سب مشکل تھا۔ جان ہر وقت خطرے میں، چوری کا ہر وقت خطرہ، ڈاکے کا ہر وقت خطرہ، لوٹ مار کا ہر وقت خطرہ تھا۔ دوسرے مکے کا جو علاقہ تھا وہ بالکل بے آب و گیا تھا، پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑ بھی خشک، بارش ہوتی نہیں تھی، پانی کی خاطر جنگیں ہوتی تھی، کئی سال وہ جنگیں چلتی تھیں، پانی کی اتنی قلت، پانی بالکل ناپید تھا، کوئی کھیتی نہیں، کوئی باغ نہیں، غلے کا کوئی امکان نہیں کہ وہاں پیدا ہو سکتا ہے، درخت تیار ہوں ان میں پھل لگیں اس کا تصور نہیں۔ اب آدمی ایسے میں کیا کھائے گا، کہاں سے کھائے گا اور کیسے کھائے گا؟ جان کے لالے پڑے رہتے تھے۔ اونٹنیاں تھیں، انہی کے دودھ پر گزر بسر ہوتی تھی، انہی کی کھال ان کا سب سے بڑا سرمایہ تھی۔ یہ اس وقت حالات تھے، اور یہ وہ قوم تھی جو اتنی بدحالی کی زندگی گزار رہی تھی، نہ پہننے کے لیے کپڑے، نہ کھانے کے لیے ڈھنگ کا غلہ، نہ بچھانے کے لیے بستر، اور نہ مکان ڈھنگ کے کہ اس میں وہ رہ سکیں۔ کسی بھی طرح کی کوئی سہولت ان کو حاصل نہیں تھی۔ یہ سب ذہن میں رہنا چاہیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو جن دو نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، جن دو بڑے احسانات کا تذکرہ کر رہا ہے جو اس نے قریش پر کیے، تو وہ احسانات اور وہ نعمتیں اسی وقت سمجھ میں آئیں گی جب اس وقت کا ماحول ہمارے سامنے ہو، جب وہ نعمتیں حاصل ان کو نہیں تھیں، جب وہ سہولتیں ان کو حاصل نہیں تھی، جب وہ آسانی اور وہ خوشحالی ان کو حاصل نہیں تھی، تب نعمت کی قدر ہوتی ہے، تب اس احسان کا صحیح اندازہ ہوتا ہے، اور تب شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں قریش کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی یہ قریش کیا ہے، یہ نام کہاں سے چلا، کیسے چلا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہاشم، ان کے والد کا نام عبد مناف، عبد مناف کے والد کا نام قصی بیٹے کس کے؟ کلاب کے، وہ بیٹے کس کے؟ مرہ کے، وہ بیٹے کس کے؟ کعب کے، کعب بیٹے کس کے؟ لوئی کے، اور وہ بیٹے کس کے؟ غالب کے، اور غالب بیٹے کس کے؟ فہر کے۔
اب یہ جو اتنے جو میں نے نام لیے اس سے یہ صرف اس لیے لیے تاکہ قریش کے بارے میں کچھ باتیں سمجھی جا سکیں۔ روایات دو طرح کی ملتی ہیں، ایک نام یاد رکھیے فہر اور ایک نام یاد رکھیے قصی، ایک نام یاد رکھیے ہاشم۔ ہاشم نام نہیں ہے، ہاشم لقب ہے، اصل نام ان کا تھا عمرو۔ ٹھیک، ایک مثال علی رضی اللہ تعالی عنہ نام ہے، اسد اللہ کیا ہے ان کا لقب ہے۔ اسد کیوں کہا گیا ان کو؟ اس لیے کہ وہ شیر جیسی طاقت رکھتے تھے، شیر جیسی طاقت رکھتے تھے، وہ ہمیشہ غالب رہتے تھے، ان کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جس طرح شیر غالب رہتا ہے، شیر پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، چاہے وہ ہاتھی ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا جانور ہو، گینڈا ہو، ہاتھی ہو، لیکن جیت کس کی ہوتی ہے؟ شیر کی ہوتی ہے۔ شیر کس کو کھا جاتا ہے؟ ان جانوروں تک کو کھا جاتا ہے، ان کا خون پی جاتا ہے، لیکن یہ جانور شیر پر غالب آ جائے ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح فہر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے طاقتور تھے، بڑے مضبوط تھے، وہ سب پر غالب آ جاتے تھے، ان پر کوئی غالب نہیں آ پاتا تھا، وہ سب کو شکست دے دیا کرتے تھے، ان کو کوئی شکست نہیں دے پاتا تھا۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف قرش ایک سمندری مچھلی ہے، وہ مچھلی جس طرح ہم جنگل کی بادشاہت شیر کے ہاتھ میں مانتے ہیں، یا جنگل کا بادشاہ شیر کو کہا جاتا ہے، ویسی سمندر کی جو بادشاہت ہے وہ اس مچھلی کو حاصل تھی۔ وہ جس کو چاہے نگل لے، جس کو چاہے کھا جائے، اور اس مچھلی کو نگلنا یا اس کو کھانا یا اس کو مطلب وہ پیچھے کرنا یہ آسان نہیں تھا۔ تو اسی مناسبت سے فہر کا لقب کیا پڑا؟ قریش، جو اس کی اس میں تصغیر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ کرشا کے معنی آتے ہیں جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ تو قصی جو تھے، قصی کے زمانے تک یہ پورا جو قبیلہ تھا، خاندان تھا، یہ پورے حجاز میں بکھرا ہوا تھا، مختلف جگہوں پر آباد تھا۔ قصی بڑے مدبر تھے، بڑے سوجھ بوجھ رکھنے والے اور بڑے دانا تھے۔ انہوں نے سب کو مکہ مکرمہ میں جمع کیا۔ اب اس بنا پر ان کا نام لقب کیا پڑا؟ قریش پڑا۔ تو بہرحال قریش کا جو سلسلہ ہے اس طرح چلتا ہے، اس نام سے جو ان کی شہرت ہوتی ہے یا یہ نام جو ان کی ایک پہچان بن جاتا ہے، وہ ان دونوں کے لفظ کی جو معنوی مناسبت ہے اس مناسبت کی بنیاد پر ایسا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو نام آتا ہے وہ ہاشم کا۔ ہاشم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے بھی اس خاندان کو یکجا کیا اور اکٹھا کیا، اور انہی کے بعد اصلاً جو تجارتی جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ہاشم سے شروع ہوا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے تجارتی ذوق عطا فرمایا تھا، تجارتی سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، اور جو خوشحالی آئی ہے اس خاندان میں وہ ہاشم کے بعد آئی ہے۔ تو فہر کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور قصی بن کلاب کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہاشم بن عبد مناف کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین گویا اہم ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اب یہ جو پہلی آیت ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، ایلا اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رحلة الشتاء والصيف
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے جو سورہ نازل ہوئی تھی وہ سورہ فیل ہے۔ وہ واقعہ آپ سب کے علم میں ہے، کس طرح ابرہہ نے چڑھائی کی، 60,000 اس کے ساتھ اس کے فوجی تھے، پھر کس طرح عبد المطلب نے لڑنے سے یا مقابلہ کرنے سے بچتے ہوئے خانہ کعبہ کی حفاظت پوری کی پوری کس کے حوالے کر دی؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی۔ اچھا، ذہن میں یہ بھی رہے کہ خانہ کعبہ میں 360 بت ضرور تھے، لیکن اس کو بیت اللہ کہا جاتا تھا، بیت الالہہ نہیں کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ اللہ کا گھر۔ یعنی جو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ خدا کے یعنی اللہ کے وجود کا انکار نہیں تھا ان کے یہاں، صرف اختیارات کی تقسیم کے وہ قائل تھے۔ خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر ہی کہتے تھے۔ اور جب عبد المطلب نے اس سے یہ کہا، کیا کہا؟ ان للبیت ربا یحمیہ، کہ اس گھر کا ایک مالک ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ نہیں کہا کہ اس میں 360 معبود رکھے ہوئے وہ اس کو بچائیں گے، یہ نہیں کہا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ معبود یا وہ خدا جو انہوں نے بنا رکھے وہ نہیں بچا سکتے، ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ بہرحال تھا کہ اس گھر کا ایک ہی مالک ہے اور وہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے، اور وہ گھر ایک ہی کا ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ذہن میں رہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر اس پہلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ پہلا احسان تو اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ اگر خانہ کعبہ ڈھا دیا جاتا اور مکے کی وہ مرکزیت ختم ہو جاتی تو قریش کہیں کے نہ رہتے۔ قریش سے پہلے یعنی یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ قصی بن کلاب سے خانہ کعبہ کی نگہبانی، اس کی پاسبانی یا اس کی حفاظت یا اس کی نگہداشت اس خاندان کے یا اس قبیلے کے ہاتھ میں آئی تھی۔ اس سے پہلے مکے میں کنٹرول تھا بنو خزاعہ کا، ان سے پھر اقتدار ملا کس کو؟ قصی بن کلاب کو۔ اب یہ جیسے میں نے بتایا کہ مکے میں کچھ نہیں پیدا ہوتا تھا، چھوٹی موٹی تجارت ہوا کرتی تھی۔ تجارت کو فروغ دیا کس نے؟ اس خاندان نے۔ اس کو بین الاقوامی بنایا اور شام کا سفر کرتے تھے، یمن کا سفر کرتے تھے، اور ان کے مقابلے میں دوسرے قافلے جو جاتے تھے وہ لٹ جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کا کوئی احترام نہیں تھا، ان کو وہ تقدس حاصل نہیں تھا، ان کی وہ عظمت لوگوں کی نظروں میں نہیں تھی جو قریش کی تھی۔ اور قریش کو اس احترام کی نظر سے جو دیکھا جاتا تھا اور ان کو جو عظمت حاصل تھی، جو تقدس ان کو حاصل تھا، اور لوگ ان سے گویا ان کا احترام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، اکرام کرتے تھے، اس کی وجہ وہ نسبت تھی جو ان کو کعبے سے حاصل تھی، وہ تولیت تھی، وہ اس کی پاسبانی تھی، وہ اس کی نگہداشت تھی، وہ اس کی حفاظت تھی، وہ اس کی دیکھ بھال تھی، وہ اس کی فکر تھی۔ اس کی وجہ سے یعنی کعبے کا احترام تو سب کے دلوں میں تھا۔ اب جو کعبے کا متولی ہے، جو کعبے کا محافظ ہے، جو کعبے کا اس کی نگہداشت کرتا ہے، جو اس کی نگہبانی اور پاسبانی کرتا ہے، ان کو بھی وہی رتبہ حاصل ہو گیا تھا، ان کو بھی وہی مقام مل گیا تھا، ان کو بھی اسی عظمت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا تھا۔ چنانچہ اس کا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ ان کا جو تجارتی قافلہ جاتا تھا اس کو کوئی لوٹتا نہیں تھا، کوئی اس کو چھیڑتا نہیں تھا، وہ بحفاظت یمن جاتا تھا اور بحفاظت شام جاتا تھا۔ تو اور وہاں سے پھر یہ سامان لاتے تھے
अच्छा, उस जमाने में यह भी समझना चाहिए कि छोटा मोटा काफिला नहीं होता था, हजार हजार ऊंटों पर मुश्तमिल काफिले जाया करते थे और वो सब सामान से लदे फंदे वो आते थे। और जिस तरह आज की दुनिया में कारोबार होता है, इंपोर्ट होता है, एक आदमी है उसने चाइना से माल मंगाया, उसने जो है जापान से माल मंगाया, फिर यहाँ के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो उनसे माल होलसेल में लेते हैं, फिर वो फुटकर में बेचते हैं। यही सूरत हाल कुरैश के साथ थी। वो वहां से माल उठाते थे और फिर रास्ते में जो कबाइल पहुंचते थे उनके हाथ बेचते हुए मक्के मुकर्रमा पहुंचते थे और फिर मक्के को उन्होंने एक आलमी मंडी बना दिया था। ऐसी मंडी कि जहां, क्योंकि वहां हज के अय्याम में लोग आते थे, उम्रा करने आते थे, ज़ियारत करने आते थे, तवाफ करने आते थे, तो उनको वहां पर सामान मिलता था। तो एक बड़ी मंडी मक्का बन गया था और वो मक्के पे तसल्लुत और मक्के पर इख्तिदार किसको था? कुरैश को था। तो खुशहाली इनकी बढ़ती ही चली गई और पूरी तिजारत और पूरा कारोबार इनके हाथ में आ गया। छोटे बिजनेसमैन, छोटे कारोबारी, छोटे ताजिर इनसे माल लेते थे और उसका नफा भी किसको हासिल होता था? कुरैश को हासिल होता था। इन्हीं सब बातों की तरफ इशारा किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने कुरैश पर इतने एहसानात किए। ये जो तिजारत में जो सहूलत मिली, तिजारत को जो फरोग हासिल हुआ, आसानी के साथ माल यहां से ले जा रहे हैं चमड़े की शक्ल में और वहां से दूसरा माल खाने पीने की अशिया ला रहे हैं, तो इतनी आसानी के साथ उनकी जो आमद और रफ्त हो रही है, एक इलाके से दूसरे इलाके, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, और फिर उतनी आसानी के साथ बहिफाजत जो तिजारती सामान आ रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि उनको जो ताल्लुक था किससे? खाने काबा से, और उनका जो एहतराम था उस पूरे इलाके, पूरे खित्ते में, उसकी वजह से ये काम उनके लिए मुमकिन हो सका था। वरना वो भी लुटते, उनका सामान भी लुटता, वो भी मारे जाते, वो भी रास्ते में अपनी जान गंवाते और वो भी हिफाजत के साथ ना अपना माल ला सकते थे, ना अपना माल ले जा सकते थे, ना अपने घर तक बहिफाजत पहुंच सकते थे। वो सारे मसाइल उनके साथ भी पेश आ सकते थे जो दूसरे कबाइल के साथ पेश आ रहे थे। अच्छा, जब दूसरे कबाइल लुटते थे तो वो पीछे हट जाते थे और वो फायदा भी किसको हासिल होता था? कुरैश को हासिल होता था। उसी एहसान की तरफ इशारा है इसमें कि जिस अल्लाह ने और जिस काबे की निस्बत से उनको ये दुनिया मिल रही है, ये खुशहाली मिल रही है, ये अमन व अमान उनको मिला है, अब उसकी जिम्मेदारी है, उसका यह हक बनता है कि उस काबे को उन बुतों से पाक करें और वहां पर एक खुदा की, एक अल्लाह की बंदगी करें और इबादत करें। और इसमें इसका नतीजा भी बताया जा रहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, यानी जिस मकसद के लिए उनको यहां आबाद किया गया, जिस मकसद के लिए उनके लिए तिजारती सफर को आसान किया गया, जिस मकसद की खातिर उनको खुशहाली उनको अता की गई, जिस मकसद की खातिर उनको अमन व अमान मिला, अगर वो मकसद पूरा नहीं करेंगे तो ये नेमतें उनसे छिन सकती हैं। ये नेमतों की नाकदरी है। और गोया इसमें आज की जो वहां हुकूमत है, आज की जो वहां जिनको निगहबानी मिली भी है, निगहदाश्त मिली भी है, उनको भी ये पैगाम दिया जा रहा है कि तुम्हें भी जो इज्जत मिली, तुम्हें भी जो शोहरत मिली, जो मकबूलियत मिली, जो दौलत मिली, जो तुम्हें आसाइश और आसानी और राहत मिली है, वो उसी निस्बत की वजह से मिली है। और अगर तुमने ऐसे काम किए जो उस काबे की हुर्मत के मुनाफी हैं, उसके अदब के खिलाफ हैं, तो तुम्हारे साथ भी वही सब हो सकता है जो अल्लाह ताला ने यानी कहना चाहिए और कहना न भी चाहिए, लेकिन ये कि इसमें भी पैगाम है कि अब्रहा बेहुरमती करने के लिए आया था, उसके तकद्दुस को पामाल करने के लिए आया था। अल्लाह ताला ने क्या उसका हश्र किया। तो जो भी खाने काबा की बेहुरमती करना चाहेगा, उसके तकद्दुस को पामाल करना चाहेगा, वहां शरीयत के खिलाफ ऐसे काम करेगा जिससे उसकी हुर्मत पामाल हो रही हो, तो उसको भी अपना अंजाम और अपना हश्र समझ लेना चाहिए। ये सूरे, इसमें यह भी गोया एक वईद है कि जो भी ऐसा करे, अगर
اس کا حق ادا کرتا ہے، اس کی عظمت کو برقرار رکھتا ہے، اس کے تقدس کو بحال رکھتا ہے، اور وہاں پر غیر اللہ کی پوجا یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش کرنے سے سب کو روکتا ہے، اور اس کو توحید کا مرکز بنائے رکھتا ہے، شریعت کے مطابق اس کے ماحول کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ نعمتیں اور وہ احسانات، وہ برکتیں، وہ رحمتیں جو حاصل ہوتی رہی ہیں وہ ان کو بھی حاصل ہوتی رہیں گی۔ اور اگر وہ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے ہیں، اس کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں جس سے اس کی حرمت پر آنچ آ رہی ہو اور اس کا تقدس خطرے میں پڑ رہا ہو، تو ان کا بھی حشر وہی ہو سکتا ہے جو ہر اس آدمی کا ہوا، ہر اس قبیلے کا ہوا جس نے خانہ کعبہ کے تقدس کو خراب کرنے کی یا تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِإِيلَافِ قریش، کہ قریش کی وابستگی کی وجہ سے، قریش کے تعلق کی وجہ سے، قریش کی انسیت کی وجہ سے، قریش کی توجہ اور دلچسپی کی وجہ سے اتنی بات کہی گئی۔ اب سننے والا سوچے گا کہ یہ الفت کیسی، یہ انسیت کیسی، یہ تعلق کیسا، اور کس سے، کیا مطلب ہے؟ وضاحت چاہے گا وہ، تو اب آگے اس کی گویا وضاحت ہے۔ لِإِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وہ تعلق، وہ وابستگی جو قریش کو حاصل تھا، یا وہ تعلق جو قریش کو تھا، یا جو انسیت قریش کو تھی، جو توجہ قریش کی تھی، جو کہنا چاہیے رشتہ قریش کو تھا، جو مناسبت قریش کو تھی، کس سے؟ گرمی اور سردی میں اپنے تجارتی اسفار سے۔ الف آلفا، جسے اوحشا، اوحشا کے معنی کیا آتے ہیں؟ اوحشا کے معنی یہ بھی آتے ہیں خالی ہونا، ویران ہونا۔ اوحشت الارض، زمین خالی ہو گئی، زمین ویران ہو گئی، زمین غیر آباد ہو گئی۔ اور اوحشا کے معنی یہ بھی آتے ہیں، جب اس کا متعدی آتا ہے، مفعول آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ایسا بنا دینا کہ اس کو وحشت ہونے لگے، یعنی اوحشا زید عمرن، یعنی زید نے عمرو کو ایسا بنا دیا کہ اس کو وحشت ہونے لگی۔ وحشت انسیت کی ضد ہے، گھبراہٹ ہونے لگی، بیزاری ہونے لگی، دل اس سے اچاٹ ہونے لگا، یہ سارے معنی اس میں آ جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے آلفا۔ آلفا معنی یعنی ایسا بنا دینا کہ الفت ہو جائے، تعلق ہو جائے، سمجھے آپ؟ توجہ ہونے لگے، دل لگنے لگے، مزہ آنے لگے، لطف آنے لگے، مانوس ہو جائے، یہ معنی آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایلاف، لِإِيلَافِ قریش، یعنی قریش کے اندر تجارت سے جو مناسبت پیدا ہوئی، تجارت سے جو ان کا رشتہ مضبوط ہوا، تجارت کا جو انہیں خیال آیا، تجارت کا جو شوق ان کے اندر پیدا ہوا، تجارت سے جو ایک خاص تعلق ان میں آیا، اور وہ ایک تاجر قوم کی حیثیت سے دنیا میں متعارف ہوئی، یہ سب کس کی دین ہے؟ یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا۔ آخر دوسرے قبیلوں کو یہ انسیت کیوں نہیں ہوئی؟ ان کو یہ تعلق کیوں نہیں ہوا؟ ان کو تجارت کی طرف اتنی توجہ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ تجارت سکون سے کر نہیں سکتے تھے، اطمینان سے کر نہیں سکتے تھے، وہ حفاظت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے تھے، ان کو خطرہ تھا لوٹ جانے کا، ان کو خطرہ تھا مارے جانے کا، ان کو خطرہ تھا راستے میں دفن ہو جانے کا، تو وہ کہاں سے بیچارے تجارت کرتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کی بدولت ان کو وہ ساری سہولتیں عطا فرمائیں، وہ ساری آسانیاں ان کے لیے پیدا فرمائیں، تجارت کے وہ سارے راستے ان کے لیے کھول دیے، وہ سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے، تبھی تو ان کو تجارت سے یہ تعلق ہوا، تبھی تو یہ انسیت ہوئی، تبھی تو تجارت کی طرف ان کو یہ توجہ ہوئی، تبھی تو تجارت کو انہوں نے اپنایا۔ تو یہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین ہے، ورنہ دوسرے خاندانوں کی طرح، دوسرے قبیلوں کی طرح یا دوسرے قافلوں کی طرح یہ بھی کبھی تجارت میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، اور تھک ہار کر یہ بھی مکے میں بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد فرمایا
اب یہ جو کہا کہ جاڑے اور گرمی، تو یمن گرم ملک ہے، شام سرد ملک ہے، تو جاڑے میں یہ جاتے تھے کہاں؟ یمن، اور گرمی میں جاتے تھے کہاں؟ شام۔ اچھا، دوسری چیز یہ بھی سمجھیے کہ یہ تو عام ماحول کا وہاں کا لوٹ مار کا، رہزنی کا، چوری کا، ڈکیتی کا، قتل و غارت گری کا، طوائف الملوکی کا، لیکن 4 مہینے ایسے تھے جس میں یہ سمجھوتا ہو جاتا تھا، مصالحت ہو جاتی تھی، کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی قتل و غارت گری نہیں مچے گی، کوئی قافلہ نہیں لوٹے گا۔ تو ان 4 مہینوں میں لوگ آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ 4 مہینوں میں دوسرے قافلے بھی جاتے ہوں گے، لیکن یہ سوچیے کہ یہ 4 مہینے کاہے کے تھے؟ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ بقرعید سے پہلے کے کچھ دن ہیں، کچھ بقرعید کے بعد، تو اس میں تو حجاج آیا کرتے تھے، زیارت کرنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، حج کرنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے۔ تو یہ 3 مہینے تو گزر جاتے تھے صرف آمد و رفت میں، کاہے کے لیے؟ حج کے لیے۔ اب حج کے ساتھ ساتھ، مناسک کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تجارت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اب اس میں ان کے لیے تو بہتر یہی تھا کہ بھائی باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو مکے میں بیٹھ کے سامان بیچیں۔ اب اگر اسی میں وہ نکل جائیں، یمن نکل جائیں، شام نکل جائیں، کیونکہ ماحول پرامن ہے، تو پھر یہاں بیچیں گے کیسے وہ؟ لیکن قریش کو یہ سہولت حاصل تھی کہ ان 4 مہینوں کے علاوہ بھی وہ کسی بھی مہینے میں جا سکتے تھے، کسی بھی دن جا سکتے تھے، تو ان کی تجارت سال بھر چلتی رہتی تھی۔ یہ سب اس لیے تھا کہ لوگ ان کا احترام کرتے تھے کہ یہ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ یہ بھی آتا ہے کہ ایک قریشی بھی اگر جا رہا ہے اور قافلہ، یعنی وہاں جو رہنے والے، کیونکہ پہاڑی علاقے ہیں، پہاڑوں میں چھپے رہتے تھے، اچانک حملہ کرتے تھے، اچانک یہ سمجھ نہیں سکے کہ کون آدمی ہے اور حملہ کر دیا اور اس نے نام لے لیا، تو فوراً اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، کیونکہ سمجھتے تھے کہ یہ گویا پھر اللہ ناراض ہو جائے گا، اور یہ بھی سمجھتے تھے پھر مکے میں ہمارے لیے بھی جانا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا، لہذا ان کو خوش رکھنا ہے، ان کو اپنے سے جوڑے رکھنا ہے، ان کی حفاظت کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا جو اصل مقصد ہے کہ قریش کو جو کچھ ملا ہے اس نسبت کی بنیاد پر ملا ہے، کعبے کی حفاظت کی وجہ سے ملا ہے، اس کی تولیت کی وجہ سے ملا ہے، اس کی پاسبانی کی وجہ سے ملا ہے۔ لہذا جب وہ ایک گھر ہے اور وہ کس کا ہے؟ ایک اللہ کا ہے، اور اسی اللہ نے اس گھر کو ابرہہ سے بچایا بھی ہے، تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو یہ 360 کو کیوں پوج رہے ہو؟ کیوں ان کے آگے ماتھا ٹیک رہے ہو؟ کیوں ان کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھ رہے ہو؟ یہ تو نہیں بچا سکے تھے، ابرہہ سے بچانے والی تو وہی ایک ذات تھی، اور اسی ایک ذات کی طرف تم اس گھر کی نسبت بھی کرتے ہو، تو پھر اس کو چھوڑ کر ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ یہ تو کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لہذا فرمائے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس گھر کے اس اکیلے یکتا رب کی عبادت کرو، بندگی کرو، اور اس کی پرستش پوجا کرو۔ آگے اس رب کی 2 صفتیں بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ الذی اطعمہم من جوع، کہ جس نے ان کو کھلایا۔ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ تم اپنی تجارت کی بدولت کھا رہے ہو، اپنے جو سامان لاتے ہو بیچتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے اندر یہ خوشحالی آئی ہے، تو آخر دوسرے قبیلوں کو یہ خوشحالی کیوں نہیں مل گئی؟ ان کے پاس دولت کی ریل پیل کیوں نہیں ہو گئی؟ یہ اس امن کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ تم جو تجارت میں کامیاب ہو رہے ہو، وہ اسی کی نسبت ہے، اس گھر کی نسبت ہے، جس گھر کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو کھلایا بھوک کی حالت میں۔ یہاں کوئی غلہ نہیں ہوتا تھا، نہ گیہوں ہوتا تھا، نہ چاول ہوتے تھے، نہ دال ہوتی تھی، کوئی سامان، کوئی پھل نہیں، کوئی غلہ نہیں، کوئی کھانے کی ڈھنگ کی یہاں چیز نہیں، حتیٰ کہ پانی تک نہیں ملتا تھا آسانی کے ساتھ۔ اس طرح تمہاری زندگی گزر رہی تھی،
صبح کھا لو تو شام کے کھانے کا پتہ نہیں، شام کو کھا لو تو صبح کے کھانے کا پتہ نہیں، لیکن اس بھوک کی حالت میں، بھوک کے ماحول میں، اس غربت تنگدستی کے ماحول میں پھر اس نے تمہیں کتنی خوشحالی عطا فرمائی، کتنی دولت تمہارے ہاتھ میں آئی کہ طرح طرح کے کھانے تم کھا رہے ہو، اور جتنا چاہ رہے ہو کتنا کھا رہے ہو، اور جتنوں کو چاہ رہے ہو کھلا رہے ہو۔ یعنی کھانا تو دور کی بات ہے، جتنے لوگ آتے تھے وہاں پر خانہ کعبہ زیارت کے لیے، تو ان کے کھانے کی، رہنے کی، ان کو پلانے کی ساری ذمہ داری کس کی ہوتی تھی؟ انہی لوگوں کی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور تم تو خوف کی حالت میں تھے، اس سے پہلے تم بھی لوٹتے تھے، تمہارے قافلے بھی لوٹتے تھے، تم بھی کہیں کا سفر تنہا نہیں کر سکتے تھے، تم بھی سکون کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی گھر کی نسبت کی بدولت تمہیں امن و امان عطا فرمایا، یہ محفوظ جگہ تمہیں عطا فرمائی، بلکہ راستے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیے، جس جگہ سے تم گزر جاؤ وہ جگہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا اس کی ان نعمتوں کا اور اس کے ان احسانات کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ تم اسی ایک کی بندگی کرو، اسی ایک کی عبادت کرو؟ یہ گویا اس میں پیغام دیا گیا ہے، اور ہم کو اور آپ کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جس کسی کو جس چیز کی وجہ سے عزت حاصل ہو رہی ہے، اگر اس چیز سے اس چیز کی طرف سے اس کی توجہ ہٹتی ہے، یا اس کی نظروں میں اس کی قیمت گھٹتی ہے، یا اس کی وہ فکر نہیں کرتا جو کرنی چاہیے، تو وہ بھی محروم ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی کو دینی علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، کوئی حیثیت نہیں تھی اس کے باپ کی، کوئی نہیں جانتا تھا اس کے باپ کو، کوئی نہیں جانتا تھا اس کے خاندان کو، کوئی نہیں جانتا تھا اس کی کچھ حیثیت، لیکن اس نے علم دین حاصل کیا، وہ مفتی بنا، وہ محدث بنا، وہ مفسر بنا، اور اس کی وجہ سے اس کو شہرت بھی ملی، عزت بھی ملی، اور دولت بھی ملی، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت بھی دے رہا ہے اسی علم کی بدولت، شہرت بھی دے رہا ہے، مقبولیت بھی دے رہا ہے، محبوبیت بھی دے رہا ہے، ساتھ ساتھ دنیا بھی دے رہا ہے۔ لیکن اگر اب تمہارے نظروں میں اس کی حیثیت گھٹتی ہے، اور اس کی حیثیت گھٹنے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہو۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ آپ کو تو اسی مدرسے کی نسبت سے، اسی علم کی نسبت سے، اسی دین کی وجہ سے دنیا مل گئی۔ آپ کے باپ آپ کو نہیں پڑھا سکتے تھے، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، انہوں نے مدرسے بھیجا، مدرسے میں آپ نے پڑھا، اچھی تعلیم حاصل کی، بڑے عالم بن کر نکلے، بڑے مقرر بنے، بڑے مصنف بنے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو نوازا۔ اب آپ کے پاس پیسہ آ گیا، تو اب آپ نے کیا کیا کہ مدرسے میں تو غریب پڑھتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اب تو میں انگلش میڈیم میں پڑھاؤں گا، میں اس کو آکسفورڈ بھیجوں گا، میں کیمبرج بھیجوں گا، میں امریکہ بھیجوں گا، میں لندن بھیجوں گا۔ ایسا ہوتا ہے تو ان کے یہاں سے پھر دین نکل جاتا ہے، ان کی نسلوں سے دین ختم ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس چیز کی وجہ سے، جس نسبت کی وجہ سے، جس دین، جس علم کی وجہ سے آج وہ اس مقام پر پہنچے، اسی کو انہوں نے اسی اپنی جڑ کو کاٹ دیا۔ تو یہ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو کہ ہماری جو عزت ہے حقیقت میں وہ کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے، بندگی کی وجہ سے، اور علم کی وجہ سے۔ ہمیں اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، دین کی ناقدری نہ ہو، علم کی ناقدری نہ ہو، علم دین کی ناقدری نہ ہو، قرآن حدیث فقہ ان کی ناقدری نہ ہو، مساجد کی ناقدری نہ ہو، مدارس کی ناقدری نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ چیزیں محفوظ رکھے گا، اور اس کا سلسلہ ہماری اولاد میں، ہماری نسلوں میں بھی چلتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔